الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 40 سے 45۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں پر پوری کائنات میں سے ہر ایک سے زیادہ رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، اس رب نے اپنے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے قرآن مجید کے اندر مختلف انداز اختیار کیے تاکہ کسی کے دل میں کوئی انداز ہی اتر جائے اور وہ شرک اور اللہ کی بغاوت و نافرمانی کی راہ سے باز آ جائے اور وہ شاہراہ توحید جو دراصل شاہراہ جنت ہے اس پہ گامزن ہو جائے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو شرک کے نقصانات بتانے کے لیے، توحید کی اہمیت بتانے کے لیے آسمان سے کتابوں کا نزول فرمایا، انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ہر نبی اور رسول کو جو مقاصد عطا کیے نبوت اور رسالت کے، ان میں سے سب سے ٹاپ پہ، ٹاپ آف دی لسٹ جو ایجنڈا تھا، جو مقصد تھا، وہ توحید کو رکھا تاکہ اپنے بندوں کو شرک سے بچایا جا سکے۔ اب اللہ رب العزت نے تو ہر انداز اختیار کیا اور
اپنے بندوں کو شرک سے بچانے کے لیے ہر کام کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص شرک سے توبہ نہ کر سکے اور شرک کی حالت میں ہی مر جائے تو شاید اس سے بڑا پھر کوئی بد نصیب انسان نہیں ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہ۔ آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو شرک کی غلاظت و گندگی کے نقصانات بتانے اور سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار کیا، اور وہ انداز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں یہ بات سمجھائی ہے کہ اے میرے بندو، یہ توحید میں نے تمہاری فطرت میں رکھ دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص توحید کو چھوڑ کر شرک پہ لگ جاتا ہے، یا تو اس پہ اس کے ماحول کا اثر ہوتا ہے، یا پھر شیطان کے وار کی وجہ سے، شیطان کی کوششوں کی وجہ سے اور شیطان کے بہکاوے اور پھسلاوے کی وجہ سے یہ شخص اپنی فطرت توحید کو چھوڑ کر شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس فطرت کو بنیاد بناتے ہوئے آیات زیر تفسیر میں اپنی توحید کے کچھ دلائل بیان کیے۔ سب سے پہلی دلیل تو اللہ رب العزت نے یہ دی ہے کہ اے مشرکو، اے شرک کرنے والو، اے پیدا کرنے والے کے ساتھ اپنے جیسی مخلوق ہی کو شریک ٹھہرانے والو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، کیا کبھی تم نے اس بات پہ غور کیا؟ اے مشرکو، کیا اس بات پہ غور کیا کہ رب کے ساتھ تم جن ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہو، اگر تم پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، یا تم پر قیامت کی آفت آ جائے، تو کیا اس مشکل اور مصیبت کے اندر بھی تم اللہ کے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارو گے، یا اس وقت تم انہیں چھوڑ دو گے، انہیں بھول جاؤ گے اور تم اللہ وحدہ لا شریک کو پکارو گے؟ اللہ پاک نے ایک سوال اٹھایا ہے ان کے سامنے، غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، غور و فکر کے لیے، اور یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ جب تم پہ واقعی کوئی صحیح معنوں میں مصیبت آئے گی، تم کسی عذاب میں پھنس جاؤ گے، تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، تمہاری کشتی سمندر میں ہچکولے لینے لگ جائے گی، تو اس وقت تم واقعی اپنے بنائے ہوئے ان بناوٹی اور جھوٹے معبودوں کو بھول جاؤ گے، وہ تمہیں اپنے ارد گرد نظر نہیں آئیں گے، اور اس وقت تمہارے اندر سے جو آواز اٹھے گی وہ ایک اللہ کی آواز اٹھے گی۔ اس وقت تمہاری زبان پہ اگر کوئی نام جاری ہوگا تو وہ اللہ کا نام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری وہ فطرت توحید اس مشکل وقت کے اندر لوٹ آئے گی، گویا کہ تم اس وقت اپنی اصل پر واپس پلٹ آؤ گے۔ اور جب تمہیں کوئی مصیبت نہیں ہوتی، تم کسی آزمائش میں نہیں ہوتے، تو اس وقت پھر تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہو، ان کے گن گانے شروع کر دیتے ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ حقیقت قرآن مجید کے اندر ایک دو نہیں کئی مقامات پہ بیان کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ یونس، سورہ مومنون، سورہ لقمان، کئی صورتوں کے اندر اللہ پاک نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ مصیبت جب تم پہ آن پڑتی ہے تو پھر ان معبودوں کو چھوڑ دیتے ہو، پھر خالص اس اللہ کو پکارتے ہو۔ تو اس بات سے ہی تم اپنی اصلاح کر لو، اپنے اس طرز عمل سے ہی کچھ سیکھ لو کہ مصیبت کے اندر
اگر وہ کائنات کا شہنشاہ تمہاری مصیبت دور کرتا ہے، وہ تمہارے کام آتا ہے، تو پھر عام حالات کے اندر بھی تمہارا معبود اور معبود برحق وہی اللہ ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رأیتا، لفظی معنی ہے تو نے دیکھا، رأیتا تو نے دیکھا، رأیتو رأینا، رأیتا رأیتو رأینا، ہم نے دیکھا۔ اب یہاں پر یہ صیغہ، یہ لفظ تو واحد ہے، رأیتا تو نے دیکھا، لیکن اس کے ساتھ کم کی ضمیر لگائی گئی ہے جس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے۔ یہ روٹین سے ہٹ کے ایک لفظ ہے، روٹین سے ہٹ کے ایک صیغہ ہے، رأیتا کم۔ تو یہ کم ایک ضمیر ساتھ زائد لگی ہوئی ہے جس کا ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رأیتا واحد ہے، لیکن یہ ساتھ کم لگنے سے یہ جمع کا لفظ بن گیا ہے۔ کیا رأیتا تم نے دیکھا، اس سے مراد ایک شخص نہیں ہے بلکہ تم سب نے دیکھا۔ اے مشرکو، کیا تم سب نے دیکھا؟ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے اور ہر زبان کے اندر اس طرح کی کئی مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ ایک محاورہ بھی ہے کہ کیا تو نے دیکھا۔ دیکھا سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آنکھوں سے دیکھا، مراد یہ ہوتی ہے کہ کیا تم نے غور و فکر کیا، کبھی تم نے اس اینگل سے بھی بات پہ غور کیا؟ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتکم، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا؟ ہیو یو کنسیڈرڈ، کیا تم نے کبھی اس بات کو کنسیڈر کیا، اس کو اہمیت دی؟ کس بات کو؟ ان اگر عطا آ جائے کم تمہارے پاس، عطا یاتی آنا، عطا آ جائے کم تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او یا عطت، یا آ جائے کم تمہارے پاس، الساعۃ، قیامت۔ عطاکم، عطا کا معنی بھی آ جائے اور عطت کا معنی بھی آ جائے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عطا مذکر چیز کے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عطت مؤنث چیز کے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو عذاب چونکہ مذکر تھا تو مذکر کا لفظ آ گیا، اور عطت مؤنث آیا کیونکہ اس کے ساتھ الساعۃ یہ لفظ مؤنث تھا۔ او یا عطت آ جائے کم تمہارے پاس، الساعۃ، قیامت، کیا غیر اللہ، یعنی قیامت تو پھر سب سے بڑی مصیبت ہوگی نا۔ دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے اللہ کے عذاب کی شکل میں، یا پھر تم پر قیامت کی گھڑی آن پڑے، کیا غیر اللہ، اللہ کے سوا، تدعونا، تم پکارو گے، تو کیا تم اللہ کے سوا کو پکارو گے؟ غور کرو ذرا اس بات پر۔ ان اگر کنتم، ہو تم صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو نا تو پھر اس بات کا جواب دو، پھر اس بات پہ غور کرو۔ اور اگر تم سچے ہو، کس بات میں سچے ہو؟ اس دعوے میں، اس عقیدے میں کہ اللہ کے علاوہ فلاں فلاں بھی کرنے والے ہیں، فلاں فلاں بھی معبود ہیں، فلاں فلاں بھی مصیبتیں دور کرنے والے، مشکل کشا، حاجت روا ہیں۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا اس بات پہ غور کرو کہ اگر تم پہ کوئی اللہ کی پکڑ عذاب آ جائے یا تم پہ قیامت کی آفت آن پڑے تو کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کو، ان شریکوں کو پکارو گے؟ بلکہ اللہ پاک نے خود ہی جواب دے دیا، بلکہ ایاہو، اسی کو، ہو سے مراد اللہ رب العزت، اور ایا کی وجہ سے ہی کا معنی پیدا ہو جائے گا، ایاہو۔ یہ سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اندر اس کی تفصیل ہم عرض کر چکے ہیں۔ در حقیقت ایا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہی نہیں ہے، اس کا سبب اگرچہ گرامیٹیکلی اور ہے، لیکن سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب بھی ہمیں یا نظر آ جائے تو اس کا ترجمہ ہی کر دیں، بلکہ ایاہو اسی کو تدعونا تم پکارو گے، بل ایاہو تدعونا بلکہ تم اسی اللہ کو پکارو گے، فا تو یکشف وہ دور کر دے گا، کاشف یکشف دور کرنا، اور کاشف دور کرنے والا، فلا کاشف لہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آن پڑے تو اسے نہیں دور کرنے والا مگر وہی، تو وہاں کیا لفظ ہے؟ فلا کاشف، کاشف عام لوگ نام بھی رکھتے ہیں کاشف، کاشف دور کرنے والا، تو یہ اسی سے نکلنے والا یہ لفظ ہے، فا تو یکشفو، فیکشفو تو دور کر دے گا وہ، ما جو تدعون تم پکارو گے، الیہ اس کی طرف، یعنی تم یقیناً اس وقت اللہ کو پکارو گے اور پھر اللہ پاک تم سے اس چیز کو دور کر دے گا جس چیز کی طرف، جس چیز کے لیے تم اللہ کو پکارو گے، کہ یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دے، تو پھر اللہ پاک کی وہ ذات ہے جسے تم پکارو گے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہاری اس مصیبت کو تم سے دور کر دے گا۔ ان شاء اگر اس نے چاہا تو، یہ بھی ساتھ شرط ہے، اگر اس کی مرضی نہ ہوگی وہ مصیبت دور کرنے کی، وہ نہیں کرے گا۔ ان شاء اگر وہ چاہے، ان شاء اللہ بھی ایسے لکھا جاتا ہے، تو یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ ان الگ اور شاء الگ لکھنا چاہیے جب انشاءاللہ لکھیں تو۔ وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاؤ گے، نسیان بھولنے کی بیماری، وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاؤ گے، تَنْسَوْنَ يَنْسَوْنَ، تَنْسَوْنَ تم بھول جاؤ گے، ما تشرکون جو تم شریک بناتے، تو پھر تم اس وقت ان شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ مثال بھی بیان کی ہے کہ جب یہ کشتی کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر کوئی طوفان آ جائے، سمندری طوفان آ جائے، تو یہ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں نا کہ اب بس ہماری کشتی گئی، تو اس وقت پھر وہ خالص ایک اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں، اور جو ہی ان کی کشتی کنارے لگ جاتی ہے وہ اتر جاتے ہیں، مصیبت دور ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ اپنے معبودوں کو اور جعلی اور بناوٹی الہوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ یہاں سے اللہ رب العزت نے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کی آزمائش کرتے ہیں، کبھی ان کو نعمتوں کی فراوانی عطا کر کے، کبھی ان کو نعمتیں وفر مقدار میں عطا کر کے، اور کبھی ان سے نعمتیں چھین کر، کبھی انہیں صحت اور تندرستی عطا کر کے ان کی آزمائش کرتے ہیں، کبھی ان کو بیماریوں میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرتے ہیں، کبھی اللہ پاک انسان کو اقتدار دے کے اس کی آزمائش کرتے ہیں، کبھی اقتدار لے کے اس کی آزمائش کرتے ہیں، کبھی اللہ پاک کسی انسان کو مال و دولت کی فراوانیاں عطا کر کے، اور کبھی تنگ دستیوں میں مبتلا کر کے اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ اولاد کا نہ ملنا بھی آزمائش، اور اولاد کا موجود ہونا بھی انسان کے لیے لمحہ لمحہ آزمائش۔ انسان کی ساری زندگی آزمائشوں اور امتحانوں سے عبارت ہے، کیونکہ یہ زندگی ہے ہی دارالامتحان ہے۔ اگر انسان سمجھے تو ہر وقت انسان آزمائش اور امتحان میں سے گزر رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے سابقہ اقوام کا طرز عمل بیان کیا ہے کہ جب ہم ان کو نعمتوں کی فراوانیاں عطا کرتے تو وہ اس پر اتراتے، اور وہ اس پہ خوش ہوتے، اور وہ اس کو
اپنی عقل مندی کا نتیجہ قرار دیتے، اور جب ہم ان سے وہ نعمتیں چھین لیتے تو پھر ہم تو ان سے نعمتیں اس لیے چھینتے، ان پہ آزمائشیں اس لیے بھیجتے کہ یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، یہ عاجزی اختیار کریں، یہ جھک جائیں اللہ کے دربار میں، لیکن ان کے دل شیطان نے پتھر کر دیے، اور بس وہ ان مصیبتوں کو، ان سیلابوں کو، ان زلزلوں کو، ان عذابوں کو، ان تنگ دستیوں کو وہ مادی اسباب کا نتیجہ قرار دیتے رہے۔ یہ سیلاب کیوں آتے ہیں جی؟ وہ اس وجہ سے آتے ہیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں جی؟ وہ ان کی سائنسی تشریح کرتے رہے اور اس بات کو بھول گئے کہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا، سیلابوں کو، زلزلوں کو، وباؤں کو اور بیماریوں کو، کرونا کو، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے نا۔ اگرچہ ان چیزوں کے کچھ ظاہری اور مادی اسباب بھی ہوتے ہیں، اور وہ ظاہری اور مادی اسباب بھی اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجے، الا طرف، امم، کئی امتوں کی طرف، امت کی جمع امم، من قبل کا، آپ سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر اخذنا، ہم نے پکڑا، پھر اخذنا، ہم نے پکڑا، ہم انہیں، بازر بھی ساتھ یا ذریعے، کس چیز کے ساتھ پکڑا؟ البأسائی، تنگ دستی، مالی تنگ دستیاں، رزق کی تنگیاں، والضرائی، اور جسمانی تکلیفیں، بیماریاں وغیرہ، لعلہم، تاکہ وہ، شاید کہ وہ، یتضرعون، عاجزی کریں یا گڑ گڑائیں، تاکہ وہ پست ہو جائیں اور اللہ کے سامنے آہوازاریاں کریں، اللہ کے در پہ جھک جائیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، وہ جھک جاتے، لیکن وہ آکڑ گئے، جھکنے کی بجائے وہ اور آکڑ گئے، اور انہوں نے اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور عذاب سمجھا ہی نہیں۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کی فراوانیوں کو، صحت کو، مال کو، عزت کو، وقار کو، ان چیزوں کو وہ اللہ کی تدبیر نہیں سمجھتا تو وہ بے عقل انسان ہے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کی طرف سے بیماریوں کو، تنگ دستیوں کو، نعمتوں کے چھن جانے کو اللہ کی آزمائش اور اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ نہیں سمجھتا اور اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی احمق اور بے وقوف ہے۔ تو یہ پہلی قوموں نے بھی یہی کام کیا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں، فلولا، تو لولا جب اکٹھا آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیوں نہ، فلولا، پھر کیوں نہ، اذ جاء، جب آیا، ہم ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب۔ فلولا کا تعلق اگلے لفظ کے ساتھ ہے، تضرعوا کے ساتھ، فلولا تضرعوا، دونوں الفاظ کو ملا کے ترجمہ کریں پھر بات سمجھ آئے گی۔ فلولا تضرعوا، تو کیوں نہ وہ گڑ گڑائے، تو وہ کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، کب؟ اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عاجزی اختیار کرتے، جھک جاتے، نرم ہو جاتے، رو پڑتے، اپنی آنکھوں میں آنسو لا کے اللہ سے گڑ گڑاتے، اللہ معاف کر دے، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ ولیکن، اور لیکن، قست، سخت ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب انسان مسلسل حق بات کو نظر انداز کرتا ہے، ٹھکراتا ہے، نصیحت سے اعراض کرتا ہے نا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ
انسان کا دل سخت ہو جاتا، پھر یہ چیزیں اس پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ وَزَيَّنَا، اور خوش نما بنا دیا اور ڈیکور کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما جو کانو تھے وہ یعملون کیا کرتے، جو کام وہ کرتے تھے نا، جو ان کی بدعمالیاں تھیں، وہ شیطان نے ان کے لیے مزین کر دے، ان کو خوش نما بنا کے دکھا دیا، یعنی اپنی خرابیاں نظر ہی نہیں آتی تھی، اور ان عذابوں، ان تنگ دستیوں، ان آزمائشوں کو وہ بس مادی اسباب کا نتیجہ قرار دیتے رہے اور اپنی طرف بات آنے نہیں دی۔ فلما، پھر جب نسو، وہ بھول گئے، ما ذکروا، جس کی نصیحت کی گئی تھی، ذکروا فعل مجہول ہے، شروع میں پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر، ذکروا، ذکرہ سے ذکروا، ما ذکروا، جس کی نصیحت کی گئی تھی انہیں، بھی، اس کے ساتھ، ما ذکروا بھی، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ کون سی نصیحت کی گئی؟ وہ تنگ دستیاں نصیحت کے لیے آئی تھی، لیکن انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی، تو جب انہوں نے بلا دیا نصیحت کو، دل سخت ہو گئے، شیطان نے بدعمالیوں کو مزین کر دیا، فتحنا، ہم نے کھول دیے، علیہم، ان پر، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے، یعنی ہر نعمت کے دروازے کھول دی، ہم نے دوبارہ ان کو پھر دوبارہ نعمتوں کی فراوانیاں عطا کر دی۔ اور یہ جو نعمتوں کی فراوانیاں آئیں، ان کو بھی انہوں نے آزمائش نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے تو اس کو اللہ کی رضامندی کی علامت اور نشانی قرار دیا کہ اللہ ہم سے خوش ہے، حالانکہ یہ استدراج تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وہ آہستہ آہستہ انسان کو نعمتیں عطا کر کے تو آہستہ آہستہ گرفت کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، پھر یکدم اللہ پاک انسان کی پکڑ کرتا ہے۔ تو یہ ڈھیل، مہلت جو ہے، اس کو دینے کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ مہلت کے زمانے میں انسان سدھر جائے، اور اگر نہ سدھرے تو پھر اللہ پاک اس مہلت کے زمانے کے بعد انسان کی یکدم اس کی پکڑ کر دیتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا فرحوا، جب وہ خوش ہو گئے، بازر بھی ساتھ، کس چیز کے ساتھ؟ ما اوتوا، جو انہیں دی گئی تھی، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، اوتو، اخذناہم، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، ہم انہیں، بغتتاً، اچانک، سڈنلی ہم نے انہیں پکڑ لیا، فَإِذَا، تو اچانک، اذا کا معنی بھی اچانک ہوتا ہے، فَإِذَا، تو اچانک، یکا یک، ہم وہ، مبلسون، نا امید ہو گئے، پھر وہ مکمل مایوس اور نا امید ہو گئے، اللہ کا عذاب اتنا قریب سے دیکھ لیا۔ فا، تو قطع، کاٹ دی گئی، فعل ماضی مجہول، پیسو وائس، پاسٹ ٹینس، شروع میں پیش، سیکنڈ لاسٹ حرف تو کے نیچے زیر، فا، تو قطع، کاٹ دی گئی، دابر، جڑ، القومی، ان لوگوں کی، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ ظلم سے مراد کفر، شرک، اللہ کی بغاوت و نافرمانی پہ دلیر ہو جانا، تو ایسے لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی، یعنی تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ والحمد للہ، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام مخلوقات کا، تمام جہانوں کا پروردگار رب ہے۔ تو آخر میں اللہ پاک کی تعریف اس لیے کی گئی ہے کہ بڑے بڑے باغیوں کو، فرعونوں کو، ظالموں کو اللہ پاک جب ان کی گرفت کرتے ہیں، اور جو اکڑی ہوئی گردن والے لوگ ہوتے ہیں ان کو جب اللہ پاک تہس نہس کرتے ہیں، تو اس سے اللہ کی کئی مخلوقات جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ اللہ پاک کی تعریف کرنے کا مقام ہوا نا، کہ
اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے ایسے باغیوں اور ظالموں کی گرفت اور پکڑ کا بھی کوئی نظام رکھا ہوا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت اور اپنی عافیت میں رکھے، اور ہم اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے غصے سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ زندہ رکھے تو توحید پہ، اللہ موت عطا فرمائے تو توحید پہ موت عطا فرمائے۔